سر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک سپر پاور خود اپنے دستخط کردہ معاہدے کو چند دنوں میں ہی ردی کا ٹکڑا بنا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نا یہ ختم ہو چکا ہے، تو عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی قانونی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کیا ہم باضابطہ طور پر ایک ایسے مائٹ از رائٹ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں کمزور ممالک کے لیے سفارتی تحفظ کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے؟ جی، اس لحاظ سے تو یہ بڑا کڑا وقت ہے کہ بین الاقوامی قانون کی کوئی وقت نہیں رہی، کوئی اس کا احتساب نہیں کرتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے 3 بار 2016، 2019 میں، 2025 میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی، تو کیا اقوام متحدہ، کیا بڑی طاقتیں، کوئی بھی نہیں ان کے احتساب کرنے آیا۔ اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا 2-2.5 سال غزہ میں، پورا باقاعدہ نسل کشی کی، لیکن کیا اسرائیل، کیا یونائٹڈ نیشنز یا کسی نے ان کا کیا بال بیکا کر لیا؟ خود امریکہ کتنی وائلیشن کرتا رہا ہے دنیا کے میں، روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا، کسی نے کیا کر لیا؟ یہ بڑا کڑا وقت ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ بھی بے اثر ہو چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے۔ ایک بار پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ دوبارہ دنیا کا جو نظام ہے اس کو قانون، بین الاقوامی قانون کے دائرے میں لے کر آئیں، کیونکہ اس طرح تو ایک جنگل بن جائے گا۔ جو دنیا اگر جنگل بنتی ہے تو صرف جو آپ نے لفظ بولا مائٹ از رائٹ والا جو ماحول بن جائے گا، جو یقیناً چھوٹے اور ولنریبل ملکوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے ہمارے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے، یہ آواز اٹھائیں کہ جناب ملٹی لیٹرلزم کو زندہ رکھیں، یہ اس طرح لا قانونیت کے دور میں داخل مت ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور سر ایران نے بھی یہ بڑا واضح کیا ہے کہ وہ معاشی گلا گھونٹنے کی کا جواب عالمی بحری سپلائی چین بلاک کر کے دے گا۔ سفارتی تاریخ بتاتی ہے کہ ایران دباؤ میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر تہران ابنائے ہرمز یا باب المندب کو عملاً پریکٹیکلی اس کو بلاک کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، تو کیا عالمی برادری کے پاس اس کے خلاف کوئی بلٹرائے لیٹرل سفارتی آپشن بچے گا یا پھر جنگ ہی واحد راستہ ہوگی؟ نہیں، یہ تو وقت نے ثابت کر دیا کہ ایران کے ہاتھ میں ایک ایسی کنجی آ گئی ہے جو کسی بھی اب تالے کو کھول سکتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز تو جنگ سے پہلے کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا تھا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، لیکن اب ایران کو پتا چل گیا ہے کہ جب بھی اس نے کوئی بات منوانی ہے وہ اس طریقے سے تیل کی ترسیل کو روک سکتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے، اور دنیا مجبور ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایران کے پاس بڑی طاقت آ گئی ہے، اور وہ اسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے کہ ایران کو ترغیب دی جائے، انسینٹو دیے جائیں کہ دیکھیں آپ کو خلیجی ریاستوں کے ساتھ ایک پرامن ماحول بن رہا ہے، ایک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے جس میں پاکستان اور ترکی بھی شامل ہوں گے، آپ کے لانگ ٹرم مفاد جو ہے آپ کا اس میں یہ شامل ہوگا۔ ایران کو اگر یہ سمجھایا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ باقی امریکہ اور اسرائیل تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے جو خواب تھے گریٹر اسرائیل بنانے کے، وہ تو چکنا چور ہو چکے کیونکہ ایران وہیں پہ موجود ہے۔ اس وجہ سے اس وقت تو یہی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایران کو سمجھایا جائے کہ آپ بڑی تصویر پہ نظر رکھیں، یہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز پہ ابھی بےجا اتنا زور نہ لگائیں، یہ اسٹریٹ بھی یہیں پہ، آپ بھی یہیں پہ ہیں، پہلے جنگ کو ختم ہو جانے دیجئے، ایک امن کا معاہدہ ہو جانے دیجئے، پھر بعد میں یہ سارے کام ہوتے رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ جب بھی کسی ملک پر اقتصادی پابندیاں لگاتا ہے تو وہ بین الاقوامی بینکنگ سسٹم کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ ٹرمپ کی اس نئی پابندی کے بعد کیا چین، روس اور ایران مل کر ڈالر کی بالادستی کے متبادل ایک ایسا خود مختار مالیاتی بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو مستقبل میں امریکی پابندیوں کو ہمیشہ کے لیے بے اثر کر دے؟ اس پہ بڑی دیر سے محنت اور کاوش ہو رہی ہے۔ جی، برکس کے پلیٹ فارم پہ بھی کوشش کی گئی تھی، وہ تو انڈیا نے اس کو ناکام بنا دیا، لیکن دونوں روس اور چین، ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم چینی کرنسی میں ٹریڈ کریں، اور ایران بھی یہی چاہتا ہے۔ اب جبکہ ایران کا کافی عمل دخل ہو گیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ، اجارہ داری ہے تقریباً، تو ایسے میں مجھے یقین ہے کہ تیل کی جو قیمت ہے وہ یقیناً ڈالرز میں نہیں بلکہ دوسروں میں کریں گے۔ اب پیٹرو ڈالرز جو ہے وہ بنیاد ہے امریکہ کی اس علاقے کے اندر بالادستی کی۔ اگر کسی وقت اگر ایران اس کے مسئلہ نہ بناتا اور عرب بھی وہاں سے امریکہ سے تھوڑے دور ہو جاتے تو پھر یقیناً یہ ڈالر کرنسی نہ رہتی،
لیکن ابھی کم از کم ایران کی اس حرکات کی وجہ سے جو اسٹریٹ آف ہرمز میں وہ کر رہا ہے، خلیجی ریاستیں دوبارہ امریکہ کی طرف دیکھنے لگ گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پیٹرو ڈالر ابھی زندہ رہے گا کچھ دیر اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 50% سے زیادہ ممالک کی جو کرنسیز ہیں، ریزرو کرنسیز، وہ ابھی بھی US ڈالر میں ہیں۔ یورو جو ہے وہ تقریباً 20% ہے، اور چائنیز یوان تو 2-3% ہے۔ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی US ڈالر جو ہے وہ کافی حد تک رہے گا، زندہ رہے گا، اور اس کی اجارہ داری رہے گی، لیکن آہستہ آہستہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف معاملات جائیں گے۔ جی اور آپ کو کیا لگ رہا ہے اس دفعہ جو خلیجی ممالک کو ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ اس دفعہ آپ نے اپنی سرزمین دی ایران کے خلاف استعمال ہونے کے لیے، تو پھر ایران کارروائی کرے گا آپ کے خلاف بھی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر اب کوئی حملہ ہوتا ہے تو کیا ادھر سے خلیجی ممالک کی جانب سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے گا، یا اس دفعہ پھر جوابی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، ابھی تک کسی بھی خلیجی ریاست نے براہ راست جنگ میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ جی، امریکہ کی جو اڈے ہیں اس وقت کویت میں اور بحرین میں، ان سے ایران پہ حملہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ایران نے ان ملکوں کے امریکی اڈوں پہ حملہ کیا، اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ اگر آپ نے کسی کو اڈا دے رکھا ہے، وہ اڈا ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ہم یقیناً یہ حق رکھتے ہیں اس کا جواب دیں۔ میرا بھی خیال کوئی بھی خلیجی ریاست یہ چاہے گی کہ وہ براہ راست ایران کے ساتھ جنگ میں ملوث ہو جائے، کیونکہ اس سے ان کا بہت نقصان ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی خلیجی ریاست ڈائریکٹ آئے گی۔ ہاں، البتہ امریکہ کے جو اڈے ہیں وہ اب لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں ان ملکوں کے لیے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے اوپر اٹیک آ رہا ہے۔ سر، جسٹ ٹو سم اپ دی ڈسکشن، مجھے یہ بتائیے کہ آپ موجودہ صورتحال کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ کیا چیزیں یہاں سے مزید ایسکلیشن کی طرف بڑھیں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ سینٹی پریویل کرے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی، ہاٹ اینڈ کولڈ۔ کبھی تھوڑی بہت جنگ ہو گئی، کبھی تھوڑا بہت امن کی طرف معاملہ آگے چلا گیا، کیونکہ معاملات کافی گمبھیر ہیں، بیچ میں سپوائلرز بھی بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح ایران اور عراق کی جنگ نہیں تھی، بڑی لمبا پکڑ گئی تھی، تو یہ بھی تقریباً اسی طریقے سے چلے گا۔ اس میں اور بھی زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے ہمارے میڈیٹرز کے اوپر، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری قیادت جو ہے اس میں کوئی مثبت کردار ادا کرے گی کہ پیس سیٹلمنٹ کا سلسلہ ختم نہ ہو۔